معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے انہی لفظوں کے ساتھ ترجمہ الباب یعنی باب باندھا، پھر آگے انہی لفظوں کی حدیث لے کے آیا۔ آج ایک بندہ، زندہ بندہ جس کے کان بڑے تیز ہوں، وہ بھی بند کمرے میں بیٹھ جائے اور دروازہ بند ہو، باہر کوئی بندہ چل رہا ہو، اس کے قدموں کی ہلکی سی جو آہٹ ہے، وہ بندہ بند کمرے میں زندہ بندہ وہ قدموں کی آہٹ نہیں سن سکتا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جسے تم نے اپنے ہاتھ سے غسل کیا، دفن کیا قبر میں، پھر اوپر چھت ڈالی، پھر مٹی ڈالی، فرمایا جب مٹی ڈال کے واپس پلٹتے ہو، قبر والے کی سماعت اتنی تیز ہو جاتی ہے، تمہارے چلنے کی آہٹ بھی وہ قبر میں سن رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا کا فرماتے ہیں یسمع قرع نعالہم، یہ لفظ ہے میرے محبوب کے بخاری شریف کے اندر، فرمایا قبر والا تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اتنی ہلکی سی آواز بھی قبر والے تک پہنچتی ہے، اس لیے کہ تم چل رہے ہو عالم دنیا میں، وہ عالم برزخ میں ہے۔ برزخ کا کہ تم اس کو اس بات پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بیچ میں اتنا بڑا اور موٹی دیواریں ہیں، پھر اوپر سلیبیں ہیں، اور پھر منو مٹی کا اتنا موٹا جو ہے وہ ڈھیر ہے، اس کے باوجود آواز کہاں پہنچ گئی؟ یعنی یہ سائنسی لحاظ سے بھی ہم جب بولتے ہیں تو دوسرے بندے کے کان تک جو آواز پہنچتی ہے یہ ہوا کے ذریعے ہے۔ ہوا ایک بندے کی آواز کو دوسرے بندے کی سماعت تک منتقل کرتی ہے۔ اگر ہوا بند ہو جائے تو بندے کے ہونٹ ہلتے تو نظر آئیں گے لیکن آواز سنائی نہیں دے گی۔ یہ آواز ہے کہ جو ہوا ہے جو ایک بندے کی آواز کو دور تک لے جاتی ہے، ہوا بند ہو آواز سنائی نہیں دے گی۔ اس کو یوں سمجھو کہ سکرین پہ ٹی وی چل رہا ہو، آواز بند کر دی جائے، ہونٹ ہلتے نظر آئیں گے لیکن آواز سنائی نہیں دے گی۔ تو لہٰذا قبر کا معاملہ کہ ہوا بند ہے، اسے اس پہ قیاس کرنا اور سائنسی لحاظ سے اس کا انکار کرنا یہ حماقت ہے، اس لیے کہ یہ مثال دنیا کی ہے اور قبر والا عالم برزخ میں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے احساسات اور اس کی جو توانائی ہے، اس کی جو قوت ہے، رب ذوالجلال نے اس کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ اس مومن تو مومن رہے۔ میرے محبوب علیہ السلام جنگ بدر میں جب کافروں کو بڑے بڑے سرداروں کے مر گئے، ان کو کھینچ کے جب کنویں میں پھینکا گیا تو میرے محبوب علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہو کے کلام کر رہے تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، محبوب یہ تو مر چکے، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے۔ یعنی میرے محبوب کا کلام ان کو شرمندہ کر رہے تھے کہ تم بڑی اپنی طاقت پہ مان کرتے تھے کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، اب دیکھو کس طرح اوندے منہ ہم نے تمہیں گھسیٹ کے اس گھڑے میں پھینک دیا ہے۔ میرے محبوب کا یہ کلام، حضرت عمر کا یہ سوال، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، کہ یہ سنتے تو ہیں، تم سن کے جواب دیتے ہو، یہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن سن کے یہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن رب ذوالجلال جسے جواب دینے کی توفیق دے وہ جواب بھی دے دیتا ہے۔